السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی، میں نے آپ کا دیکھا ہے یوٹیوب پہ پروگرام نا، تو مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ مطلب جو عورتیں زیور پہنتی رہتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگ تو خیر شروع سے دیتے ہی آئے ہیں۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میرے پاس جو میرا شادی کا زیور تھا نا وہ کافی سارا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اب میں وہ مطلب ایج ایسی ہے، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو میں وہ پہنتی نہیں ہوں نا، تو دو تو میرے ہیوی سیٹ ہیں جو میں بالکل ہی نہیں پہنتی، پڑے ہوئے ہیں، تو باقی جو میرا زیور ہے وہ میں نے اپنی 3 بچیاں ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے نا، ان کو مطلب ان کے لیے رکھ دیا ہے، ان کی شادیوں کے لیے وہ پہنے یا شادیوں پہ پہنے جیسے مرضی۔ تو بچیاں بھی ابھی پہن نہیں رہی ہیں، وہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو دے دیا ہوا ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح کے زیور پر ایسے پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ میں نے 20 تولے سونا میرے پاس، مطلب 2 میرے پاس بسکٹ ہے نا 10-10 تولے کے، وہ میں نے ان کی شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بیوہ ہوں میں، میرے ہسبینڈ نہیں ہے، تو آپ مجھے تفصیل سے ذرا بتا دیں کہ وہ جو میں نے رکھا ہوا ہے 20 تولے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ وہ بالکل میں نے ان کی شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ میرا اور کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ آسانی تو فرمائے۔ جو میں نے ان کے لیے مطلب وہ اس میں ایک سیٹ ہے اور ایک چوڑیاں ہیں 3 نا 4، تو وہ میں نے بانٹ کے ان کے لیے رکھ دی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ یہ ذرا مجھے پلیز آپ اگر، نحمدہ کیونکہ میں ونصلی علی ریگولر تو رسول کریم۔ ویڈیوز دیکھتی نہیں ہوں۔ بہرحال آپ ریگولر ویڈیوز نہیں دیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول بیسس پر میں 4-5 لاکھ آدمیوں کو تو سوال کے جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ چینل سے جڑیں، اور چینل سے جڑنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں ویڈیو نہیں دیکھتی، تو میں اب یقین جانیے اگر میں ان خاتون کو تلاش کرنا چاہوں تو میں تلاش نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اتنے نمبر آتے ہیں، اتنے سوالات آتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بسکٹس آپ نے بیان کیا ہے کہ بسکٹس آپ نے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں 10-10 تولے کے، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے، اور یہ کنز کی صورت ہے، یہ کنز کی صورت ہے۔ وہ جو زیورات، حالانکہ کچھ علماء کا میں گزشتہ دنوں ایک تحقیقی مضمون پڑھ رہا تھا جس میں کچھ مصر کے علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جو بنیادی اشیاء ہیں، بنیادی ضرورت ہے انسان کی، ان کے لیے جو وہ پیسے جمع کرتا ہے، جیسے شادی کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، تو ان زیورات یا ان پیسوں پر ازہر کے یا مصر کے جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی ضرورتوں کے لیے آپ نے وہ پیسے جمع کیے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کے اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جو زیورات آپ نے بنائے ہیں، آپ نے خریدے ہیں، اس نیت سے کہ ان کے اوپر آپ زیب و زینت اختیار کریں گی، پہنیں گی، کبھی پہن لیتی ہیں کبھی نہیں پہنتی، ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ وہ ملبوس زیورات ہیں، مستعمل زیورات ہیں، جو کہ کبھی کبھار آپ پہن لیتی ہیں اور کبھی کبھی آپ رکھ لیتی ہیں۔ تو نیت آپ کی ان کو یا تو شادی میں آپ نے لیے ہیں یا شادی میں بنوائے تھے یا تحفے میں کسی نے دیے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو بسکٹ کی شکل ہے وہ زیورات نہیں ہے، وہ استعمال کے لیے نہیں ہے۔ گویا کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ مصر کے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ ان پر چونکہ وہ بنیادی ضرورت کے لیے آپ نے جمع کیے ہیں، تو ان کا موقف یہ ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اسی غرض سے لی گئی ہیں تاکہ آپ کی جو ضرورت زندگی ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ تو ایسی صورت میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں۔ یہاں شیخ عبداللہ المصلح کیا فرماتے ہیں؟ أنا أريدكم أن تتأملوا هذا الأمر وأن تنتبهوا له۔ ہم آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت متنبہ ہو کر یہ سن لیں۔ إذا اشتري الذهب، اگر آپ نے سونا اس لیے خریدا ہے للمرأة
اس عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بچی کے لیے، کسی کے لیے بھی، بقصد لبسها والتجمل به، بقصد لبسها، اس کو وہ پہنے گی اور زیب و زینت اختیار کرے گی. هذا ليس عليه زكاة. هذا ليس علیہ الزکاة. تو یہ جمہور اہل علم کا موقف ان زیورات کے بارے میں ہے یا اس سونے کے بارے میں ہے جو کہ زیب و زینت کے لیے خریدے گئے ہیں. لكن إذا دخلت النية تغيرت النية من كونه للجمال تتجمل لزوجها وتستمتع. یہاں اگر نیت آپ کی بدل جاتی ہے اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میں تو اس کو بیچ دوں گی، مجھے تو اس کو بیچنا ہے، ایسی صورت میں وہ آپ نے اس کی نیت تبدیل کر لی ہے اور پھر آپ اس کو جب اس کی نیت آپ کی بیچنے کی ہو گئی ہے تب آپ اس پر زکوٰۃ دیں گی. إلى أنه أصبح کنزا، وہ پھر ایسی صورت میں کنز کا اس پر حکم لگایا جائے گا. وہ ایسا سونا ہے جو کہ آپ نے جمع کیا ہے کنز کے طور پر. هذا الذهب وسيلة لحفظ المال. وہ پھر وسیلۃ لحفظ المال، آپ نے اس سونے کو پیسوں کو جمع کرنے کا ایک وسیلے کے طور پر بنایا ہے. وبيعه عند الحاجة. وبيعه عند الحاجة، جب آپ اس کو، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کی جو زیورات ہیں وہ بھی ضرورت کے تحت بیچے جاتے ہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جب ضرورت کے تحت آپ سونا بیچیں گی زیورات، تو وہ زیورات آپ اس وقت بیچیں گی، اس وقت آپ زکوٰۃ دے دیں. عبارة عن کنز. تو یہ جو کنز ہے نا، جیسے کہ آپ کے پاس بسکٹ ہیں، ان کو کنز کہا جاتا ہے، یا وہ مال جو کہ آپ نے جمع کیا ہے. إذا الرجل اشترى لزوجته عقد حتى ولو كان قيمته كذا وكذا. آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے یا آپ کو جو زیورات ملے ہیں ان میں بڑی قیمت کے ہار بھی ہیں، في مناسبات ثم تخلع وترده. آپ اس کو پہنتی ہیں اور الماری میں رکھ دیتی ہیں. کبھی شادی بیاہ میں، عید پہ، بقرعید پہ آپ اپنے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں. ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. في مكانه الذي تحفظه فيه. فی مکان الذی تحفظه فیہ، جب آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھتی ہیں جو کہ آپ سیف وغیرہ میں رکھ دیتی ہیں اور بعض مرتبہ کئی مہینوں تک آپ اس کو پہن نہیں پاتی ہیں. نقول النية فيها أن يكون زينة. آپ نے چونکہ نیت اس کی یہ تھی کہ زینت کے طور پر آپ نے خریدا ہے، تو پھر ایسی صورت میں هذا ليس عليه زكاة. هذا ليس علیہ الزکاة. تو شیخ یہاں کے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں موجودہ، شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ سعد الخذلان، شیخ عبداللہ المطلق، شیخ عبداللہ المصلح، ان تمام علماء کا، شیخ صالح الفوزان، ان تمام علماء کا موقف یہ ہے کہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ آپ نے شادی بیاہ میں یا مناسبات میں پہننے کی غرض سے یا کبھی کبھی پہن لیتی ہیں. بلکہ شیخ عبداللہ المطلق کا موقف یہ ہے کہ بہت سے صحابیات یہ سمجھا کرتی تھیں کہ اگر آپ ان زیورات کو کسی کو مستعارتاً، کسی کو پہننے کے لیے دے دیں، اپنی بہن کو، اپنی خالہ کو، اپنی نانی کو، اپنی دادی کو، اپنی سہیلی کو، تو یہ بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے گویا کہ اپنے زیورات کو اس کو دیا پہننے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. صرف اس کی زکوٰۃ یہ تھی کہ آپ نے اس کو کسی کو پہننے کے لیے دے دیا. لكن إذا تحول إما إلى أنه يكون كنزا أو مستودعا أو حافظا للمال، وإذا احتجنا بعنا وإذا ما بعنا صنعنا. قد تقولون لي إن هذه المرأة التي اشترى لها. یہاں بہت سارے لوگ اس تردد کا شکار رہتے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے اس زیور کو ہم بیچ دیں گے، یا بسکٹ ہم نے لیا ہے وہ جب ہم بیچیں گے تب ہم اس پر، وہ بسکٹ جو ہے نا اس پر تو چونکہ وہ کنز کی صورت ہے، اگر بہت سارے سکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہنا جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید بسکٹس بھی پہنتے ہوں گے، واللہ عالم، لیکن ایسی صورت میں جو بھی سونا ہے، جو زیورات یا سونا زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہی یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کے لیے زیورات بنا لیتے ہیں. ایسی صورت میں ان کے لیے یہاں بھی چونکہ انہوں نے جو سونا خریدا ہے اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اسے لے رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ چاہے کبھی پہنے، عام طور پر اس کو پہن لینا چاہیے. جو سونا آپ نے اپنی بچیوں کے لیے کبھی بنایا ہے نا،
تو اس کو آپ پہن لیں، کبھی کبھار پہن لیں، عید بقرعید پر پہنا دیں. ہمارے ہاں تو عورتیں ہوتی ہیں نا کہ بس بچیوں کو پہناتی ہی نہیں ہیں، یا عرب میں تو پہن لیتی ہیں. تو بہرحال وہ سونا جو کہ آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ زیب و زینت اختیار کی جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان